والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ بظاہر تو ایک لائن میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا انعام جو اس پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اگر اس پر غور کریں تو یہ کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا پہلے قیامت کے دن کو سمجھیے، ڈے آف ججمنٹ، بڑا مشکل دن ہے۔ ہاں، یہ ایسا دن ہے کہ اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں۔ زمین تانبے کی، سورج نیل پر، گرمی کی اس قدر شدت کے لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب، پل صراط سے گزرنا، پیاس کی شدت، نامہ اعمال کا کھولا جانا۔ کوئی ایک پرابلم ہو تو بتائیں، اتنے سارے پرابلم ہیں۔ اچھا، ان تمام پرابلم کا سولیوشن جس ہستی کے پاس ہے، سبحان اللہ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو شافع روز محشر بنایا ہے۔ آپ محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے ہی مدد کرنی ہے۔ کیسے مدد کرنی ہے؟ بہت پیاس ہوگی نا، مگر پتہ ہے وہاں پر ایک ایسا حوض ہے، نبی پاک کو وہ ایسا حوض عطا کیا گیا جس کو میرے آقا شربت پلائیں گے، جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ایسا شربت ہے جو ایک بار پیے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ کون پلائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف پیاس ہی مسئلہ نہیں ہے، اعمال نامے کھلیں گے۔ سانوں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، عیب کھل جائیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، مگر دیکھو آقا وہاں بھی کیا کرم کر رہے ہوں گے کہ جب گناہ گاروں کے عیب کھل رہے ہوں گے آپ اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بس پھر اعمال تولے جائیں گے۔ ہاں، کسی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو مزے میں ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، مگر جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا بھاری، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو جہنم میں جائے گا، بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں، کیا بنے گا؟ سنو آقا اس دن کیا کر رہے ہوں گے کہ اپنے کرم سے گناہ گاروں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے۔ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بنا دے، یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک کرم ہو تو بتائیں، کوئی ایک مہربانی ہو تو بتائیں۔ ماں، سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ ہماری ماں۔ ہماری تکلیف میں ہم سے زیادہ تکلیف میں ہماری ماں آ جاتی ہے، مگر قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ ماں بیٹے کو جواب نہیں دے گی، بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، باپ بیٹے کا کام نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا۔ ایسا نفسا نفسی کا دور، مگر کون ہوگا جو اس دن بھی غلاموں پر کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی
اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خطرناک پل ہے، برج آف صراط، پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کتنی گھبراہٹ ہوگی، مگر سنو میرے آقا کا وہاں پتہ ہے کیا کام ہوگا؟ پل صراط کے کنارے سجدے میں چلے جائیں گے، صدا کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے۔ سنو میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن ہر پرابلم کا سولوشن کس کے پاس ہے؟ جناب رسول اللہ کے پاس، اور جو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گیا، اب بتاؤ نا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا، مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں، زندگی میں کبھی کبھی تسبیح لیا کرو، آنکھیں بند کیا کرو، اور اس تصور میں درود پڑھتے رہا کرو کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ یقین کرو تسبیح رکھنے کا دل نہیں ہوگا۔ کتنی فضول باتیں، کتنی چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، نہ کریں ایسا، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر درود پڑھنا بہت ساری برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے۔ مگر آج میں جو حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں درود پاک کا ایک اور اسپیکٹ بھی سامنے آئے گا کہ درود پاک بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بعض جگہوں پر اور بعض موقعوں پر درود پاک پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک سے پہلے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے ممبر اقدس پر تشریف لے گئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک خاصہ یہ تھا کہ whenever they saw any unusual thing، جب بھی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، وہ فوراً سوال کر لیتے تھے، اور ان کے ان سوالوں کے جواب کی برکت سے ہمیں بھی معلومات مل گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ آپ نے تینوں بار جو آمین کہا، ہم نے کوئی دعا تو نہیں سنی، یہ کس وجہ سے آپ نے آمین کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اور میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت اسے جنت میں داخل نہ کرے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے، میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنے
اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا. آپ ذرا غور کر لیجئے، پہلے تو اس دعا کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار. دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار. اٹ مینس کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں. یہ تو 100% قبول دعا ہے. اب میں نے اور آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ جو یہ بربادی کی دعائیں ہیں ان میں میرا آپ کا نام نہ آ جائے.